وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اتنی تاکید، عبادت کرو، اطاعت کرو، تمہیں پیدا کیا اطاعت کے لیے. یہ ساری تاکید کس لیے ہو رہی ہے؟ اگر کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی مقصد نہیں ہے، اگر کوئی نتیجہ نہیں ہے تو اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ قرآن کے دامن میں مسلسل اطاعت کی گفتگو، مسلسل عبادت کی گفتگو، مسلسل پیروی کی گفتگو، یہ آخر کس لیے ہے؟ یہ فیصلے کے عنوان سے، یہ کبھی اطاعت کا حکم دینا، یہ کس بنیاد کے اوپر ہے میرے عزیزو؟ اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا تو کبھی پروردگار ہم سے یہ نہ کہتا تھے میرے پروردگار بچے بتا دے کہ اطاعت کا فائدہ کیا ہے. آواتی عبدی اتعنی اجلک مسلی ہے میرے بندے، میری اطاعت کا فائدہ میں تجھے اپنے جیسا بناتا چلا جاؤں گا. ایک سلامات پڑھیے محسوس کیا آپ نے کہ پروردگار نے فائدہ دیا اور فائدہ اطاعت کیا بیان کیا؟ آواتی عبدی اتعنی، یہ میرے بندے میری اطاعت کر، اجلک مسلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. میں نے کہا پروردگار بڑے خطرناک لوگ ہیں، معبود بڑے خطرناک لوگ ہیں. ایک جگہ تو نے کہا اے محمد یہ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں. ایک جگہ کہا ہے تو آج تک امت کہہ رہی ہے کہ محمد ہم جیسا. یہ پروردگار بڑے خطرناک لوگ ہیں، آج تک نبی کو اپنے جیسا کہتے چلے آئے اور یہ تو اس سے بڑا کر دے رہا ہے. اجلک مسلی، کل وہ یہ کہیں گے ہم خدا جیسے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عبدی اتعنی اجلک مسلی، یہ میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آخر سوچ، کیا انسان کو تو خدا بنا دے گا؟ کیا انسان کو تو اللہ بنا دے گا؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ عبدی اتعنی اجلک مسلی، یہ میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. سوچے آپ کہ خالق کائنات نے یہ جو جملے کہے ہیں حدیث قدسی کے اندر، عبدی اتعنی اجلک مسلی، یہ میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. تو کیا کہا پروردگار؟ یہ میرے معبود اگر کہیں انسان نے اپنے کو تجھ سے ملانا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہاں ٹھہراؤ، مجھ سے ملانا تو دور کی بات ہے بلکہ اپنے ہی کو خدا کہنے لگا. یہاں تک دعویٰ ہو گیا کہ ہم ہی خدا ہیں. تو جب یہ دعویٰ کر دیا تو میرا کوئی نقصان نہ ہو سکا، تو اگر میرے جیسا بننے لگے گا تو میرا کون سا نقصان ہوگا؟ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن کہاں غور تو کرو، جب یہ کہے گا میں خدا جیسا، میں خدا جیسا، تو میرے بندے کھڑے ہو کے کہیں گے پروردگار وہ ہے میں جسے اونگ آتی ہے تبدیل آتی ہے. تو اس وقت ہمارے پاس کون سا جواب ہوگا کہ تم کہہ سکتے ہو؟ یہی تو ایک پروردگار نے اپنی صفت ایسی رکھ دی کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی دعویٰ نہ کر سکا. وہاں کہہ دیا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں فوراً کہہ دیا کہ محمد تو ہم جیسے بشر ہیں. لیکن کسی نے آج تک نہ کہا کہ ہم خدا جیسے ہیں. کوئی ایک مدعی ملا کو کسی نے کہا ہم اللہ جیسے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ایک ایسی شرط رکھ دی. خدا ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے. توجہ کیے، نیند سے اگر بچ بھی جاؤ تو اونگنے سے بچ نہیں سکتے. زیادہ کبھی اپنے کو خدا تو تم بنا ہی نہیں سکتے. اب آپ کہہ نہیں سکتا انسان تو کہے تو کیسے کہ لیکن پروردگار یہ تم نے کہا آخر انسان کو کہ عبدی اتعنی اجلک مسلی. بی بی نے دعا کیا اللہم والہمنی طاعتک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی اطاعت دے دے. تو یہ دعا جو کر رہی ہے کوئی تو مقصد ہوگا، کوئی تو فائدہ ہوگا کہ جو دعا کر رہی ہے. یہ میرے پروردگار فائدہ کیا ہے؟ کہا فائدہ میں تجھے اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا مقصد کیا ہے؟ آواتی میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آتی. تو میری اطاعت کر، میں تجھے بھی ایسا زندہ بنا دوں گا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا. صلوات مجھے محمد. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں. تو اپنے جیسا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ جو قریب
اسے رزق بھی دے رہے ہیں، اور رزق دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ رزق پایا ہے جو زندہ ہے، رزق اسی کو ملتی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ اطاعت کا نتیجہ کہ اطاعت کرتا چلا جا، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا، یعنی ایسی حیات دوں گا کہ جس میں موت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہوں گا کہ موت نہیں ہے، ایسے کہ جس سے یہ بات کہہ دی کہ موت نہیں ہے، پوری توجہ میرے دوستو، جس سے یہ کہہ دیا کہ موت نہیں ہے، سارے زمانے کے لوگ میرا دامن تھام لیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کائنات میں جو آیا ہے پروردگار کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ موت نہیں آئے گی؟ نہیں، موت آتی ہے، لیکن موت کا جو اثر ہے وہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ توجہ میرے دوستو، موت کا جو اثر ہے وہ اثر مرتب نہیں ہوتا۔ موت کا اثر کیا ہے؟ کان ہو کارآمد نہ ہو، آنکھیں ہو کارآمد نہ ہو، نگاہیں دیکھنے کے قابل نہ رہے، زبان بولنے کے قابل نہ رہے، یہ کا موت کا اثر ہے۔ پروردگار کی آواز دی میری اطاعت میں مر کے تو دیکھو، آنکھیں بھی کارآمد ہوگی، کان بھی کارآمد ہوں گے، زبان بھی بولنے کے قابل رہے گی۔ ایک سوال پر یہ وہاں دیکھا کہ جو لوگ اطاعت پروردگار میں ہمیشہ مشغول رہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ مر گئے، موت ان تک آئی، تیر کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے موت آئی، موت کو گلے لگایا، زمانے نے سمجھا ہم نے ان کا رشتہ حیات منقطع کر دیا۔ توجہ کیے، زمانے نے سمجھا ہم نے ان کا رشتہ حیات منقطع کر دیا، لیکن عزیزان محترم، آئیے تاریخ سے چل کر پوچھیں کیا ایسے لوگوں کا رشتہ حیات منقطع ہو گیا؟ پوری توجہ، کیا ایسے لوگوں کا رشتہ حیات منقطع ہو گیا؟ تاریخ نے آواز دی نہیں، یہ مر گئے، زمانے نے سمجھا مر گئے، مگر جب وقت کے امام نے عصر عاشورا آواز دیا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں بلا رہا ہوں، بولتے نہیں، تو یہ بول کے بتا رہے تھے سر کی ضرورت نہیں ہے، حیات کا ثبوت دینے کے لیے گردن کی لگے کافی ہے۔ ایک سوال پر یہ محمد یعنی اتنی طاقت پروردگار دے دیتا ہے، اطاعت کی بنیاد پر۔ ابھی بھی کہیں گے الہم اطاعت، میرے پروردگار مجھے اپنی اطاعت دے دے، مجھے اپنی اطاعت دے دے، بالعمل اور کام کرنے کی توفیق دے۔ کون سا کام؟ وہ کام کی جس میں تیری رضا ہو، ہر کام نہیں، وہ کام کی جس میں تیری رضا ہو۔ اور تیسری بات کریے والتجنب، اور میرے پروردگار بچنے کی توفیق دے اس چیز سے جس میں تیری خفگی ہو۔ اے بیوی، ایک بات اور پوچھوں گا، یہ کیسے پتا چلے کہ خدا راضی کس سے ہے اور خدا ناراض کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے؟ کچھ تو پتا چلے تاکہ ہم اس کی بنیاد کے اوپر طے کر سکیں یہ عمل خدا کو راضی کرتا ہے اور یہ عمل خدا کو ناراض کرتا ہے۔ کچھ تو پتا چلے۔ آبادی ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ میرے بابا سے پوچھو، انہوں نے آواز دیا ان اللہ یرضیٰ لرضا فاطمہ ویحزن لغضب فاطمہ، اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضب سے ناراض ہوتا ہے۔ سلام علیہ محمد۔ معیار بھی ہمارے سامنے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ یرضیٰ لرضا فاطمہ، فاطمہ کی مرضی سے، فاطمہ کی رضا سے، فاطمہ جس سے راضی ہو جائے۔ اب نہ پہنچے آپ تو میں کیا کروں؟ فاطمہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ ہمارے کہنے سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ ہمارے کہنے سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی نہیں ہوتا، مگر فاطمہ جس سے راضی ہو جائے، فاطمہ جس سے خوش ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہے۔ اور فاطمہ جس سے ناراض ہو جائے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ بیوی
فرمانی ہے ایسا عمل مانگو جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسا عمل مانگو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کام ڈھونڈو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ بیوی آپ کس چیز سے راضی ہیں؟ پوری توجہ میرے عزیزوں، بیوی آپ کس چیز سے راضی ہیں؟ کچھ تو پتا چلے کہ آپ کس چیز سے راضی ہوتی ہیں، تاکہ ہم ان چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور وہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ آباد جی، اگر تمہیں سمجھ میں آج تک نہ آیا ہو تو میری روش دیکھ لو۔ پیرو شکستہ ہونے کے بعد میں چادر ڈال کر انصار کے گھر، مہاجر کے گھر جا کر کیا کر رہی ہوں؟ ولایت علی کو یاد کرو، جیسے ایک عمل ہے جس سے فاطمہ راضی ہوتی ہے۔ سلام پڑھیے محمد یہ کھلا کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اگر آپ قریب آ جائیں گے تو گفتگو کا مزہ آئے گا آپ سے۔ ہم قریب ویسے آپ کے رضا میں مقبل نہیں ہونا چاہتا، اگر آپ کو وہاں سکون ہے تو وہاں بیٹھئے، لیکن یہ طریقہ ہوتا ہے جتنا قریب ہوتا ہے اپنی بات کرنے مزہ آتا ہے۔ عزیزو ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کا۔ شہزادی کی رضا، پروردگار کی رضا، شہزادی کی خفگی، پروردگار کی خفگی، اس کا رضا۔ اگر کسی کو چاہیے تو فاطمہ کو ناراض کر لے، اور اس کی رضا چاہیے تو فاطمہ کو راضی کر لے۔ فاطمہ ولایت علی کے چھین جانے سے راضی ہے کہ ناراض؟ توجہ کیجئے، فاطمہ ولایت علی کے چھن جانے سے راضی ہے کہ ناراض؟ اور بڑی اچھی بات کہی ہے کسی نے، معتبر علی میں تھی علی حدیث معتدلی، جب ان سے سوال کیا گیا یہ بتائیے شہزادی تھوڑے سے خرموں کے درخت کے لیے دربار میں چلی گئی تھی، تو اگر گئی تھی تو امت کو دے دینا چاہیے تھا، اگر دے دیتے تو کیا حرج تھا؟ توجہ کیا اللہ نے محترم، اگر دے دیا جاتا تو کیا حرج تھا؟ نبی کی بیٹی تھی، چلیے نبی نے نہیں دیا تھا، نبی نے نہیں دیا، مگر وہ طالبہ نبی کی بیٹی کر رہی تھی، تو مسلمانوں کو اپنے نبی کی بیٹی کا اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا کہ اگر نبی نے نہیں بھی دیا تھا ہم دے رہے ہیں، اور یہ اپنی لفظ یہاں سے کہتا ہوں، ارے اتنا کر دیتے تب بھی کہنے کا موقع ہوتا، ہم نے فاطمہ پہ ایک احسان کیا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ بھلا کرے کہ یہ کام نہیں کیا، اگر کر دیے ہوتے نا تو آج تک ہمیں سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ دنیا میں کیا پوچھ کے گیا، آج تک ہمیں سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ آل محمد ان کا نام نہیں ہے جو دوسروں کا احسان قبول کرے، ان کا کام ہے دوسروں پہ احسان کرنا، دوسروں پہ احسان کرنا، یہ احسان کو قبول نہیں کرتے۔ اچھا، تو ان سے جب سوال کیا گیا کہ اگر نبی کی بیٹی تھی مانگ رہی تھی دے دینا چاہیے تھا، توجہ کیے گا، انہوں نے جواب دیا مسئلہ اس کا نہیں تھا کہ قربے کا درخت دے دینا ہے، توجہ کیے، مسئلہ اس کا نہیں تھا قربے کا درخت، اگر اتنی سی بات ہوتی تو ہو جاتی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ قربے کا بہانہ تھا، آج اگر دے دیتے تو کل فاطمہ آتی کہتی یہ ولایت علی کا حق ہے، علی کو دو۔ سلسلے میں مانگنے لگیں گی پھر پیسے دیں گے، اس دنیا کو تو آپ سمجھے، بات پہنچا چکا، بات پہنچا چکا، اب آپ کہاں تک پہنچے یہ آپ جانیے، میں صرف ایک فکرہ کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، اس کا مقصد یہ ہے دربار میں فاطمہ قربان کے لیے نہیں آئی
سکتے ہو. بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہمارا کرو. ہمیں اگر فاطمہ کو پہچانے کہاں؟ شہزادی کو کون پہچانے گا؟ کس کی جرات ہے؟ اب منہ آ گیا ہمارا جن سے ہمیں گفتگو کرنا ہے لہذا گفتگو شروع کر رہے ہیں. شہزادی کی معرفت حاصل کرنی ہے. بی بی آپ کی معرفت ہمیں کیسے ملے گی؟ کہا اقوال کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بابا سے پوچھو, میرے خاندان والوں سے پوچھو, میرے گھر والوں سے پوچھو. وہ تمہیں بتائیں گے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے. کردار میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نقش عمل کو دیکھو, تمہیں پتا چلے گا کہ میری عظمت کیا ہے. بھائی اتنی ہی عظمت ہے کہ اگر میں کبھی اسلام کی نصرت میں میدان میں آ جاؤں تو آگے نبوت کھڑی ہوتی ہے, پیچھے کہ فاطمہ کون ہے. دیکھو میدان میں نکل رہی ہوں اور میں بڑی شان کے ساتھ نکل رہی ہوں اور میں ایک جملہ کہتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مباحثہ کا میدان ایسا سامنے آ گیا کہ جس نے بہت سے اٹھنے والے سوالات میں پردہ ڈال دیا, بہت سی اتہامات کو ختم کر دیا. بھائی کہیں کہا جاتا ہے کہ نبی کی اور بھی بیٹیاں تھی, اگر اور بھی ہوتی تو نبی ساتھ لے کے جاتے, مگر تنہا ایک فاطمہ کو لے جا کے بتا رہے تھے میری بیٹی اگر کوئی ہے تو فاطمہ. اور حضرت مطلب یہ یاد رکھیے گا یہ ہمارا گھر نہیں ہے کہ کسی بیٹی کے ساتھ کوئی سلوک کر لے, کسی بیٹی کے ساتھ کوئی سلوک. پیغمبر عدل کی عدالت پہ ہاتھ آ رہا ہے. عادل خدا کا رسول ہے, عادل خدا کا رسول ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا اور بیٹیاں کچھ تو شرف دے دیتے بھائی, کچھ تو شرف دے دیتے لیکن کوئی شرف نہیں, سارا شرف فاطمہ کے پاس ہے. بھئی جنت کے جوانوں کے سردار کی ماں ہے تو فاطمہ, عورتوں کی سردار ہے تو فاطمہ, سارے عالم کی عورتوں کی سردار فاطمہ, خاتون معیشت فاطمہ, شفیع روز جزا فاطمہ, توجہ کریں, مرکز تطہیر فاطمہ, محور مباہلہ فاطمہ. وہی تو ایک بیٹی کے لیے کوئی فضیلت مل جاتی ہے, کسی ایک بیٹی کو کوئی فضیلت مل جاتی. لیکن میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں, ایک مسلمانوں کی خود ساختہ بیٹیاں مسلمانوں کی دامن نبی نے خود ساختہ بیٹیاں, توجہ کیجیے, دامن نبی نے مسلمانوں کی خود ساختہ بیٹیاں, ان کی بھی کم سے کم اتنی تو کرامت ہے کہ وہ اگر کسی گھر میں آ جائے تو اسے صاحب نور بنا دے. ذوالنورین کا لقب کیوں ملا؟ بھائی کسی کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے, دو نور والے, دو نور والے. جس بیٹی کو بیاہا گیا ہے تیسرے شخص کے ساتھ تو انہیں دو نور والا بنا دیا. اما جب نبی کی نیپالک بیٹی میں اتنا دم ہے, جب نبی کی نیپالک بیٹی میں اتنا دم ہے کہ وہ جس کے پاس آ جائے اسے صاحب نور بنا دے, تو جو نبی کی سلبی بیٹی ہے فاطمہ کی عظمت کو سمجھنا ہے ہمیں. عزیزان محترم, میرا اگرچہ مزاج اس طریقے کا نہیں ہے لیکن ظاہر ہے
کہ کچھ فرمائشیں ہوتی ہیں اس بنیاد کے اوپر کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں. عزیزو غور کریں آپ کہ کتنا بڑا شرف فاطمہ کا. یہ سارا شرف فاطمہ کو گئے, بی بی زہرا کو گئے, اور بیٹیاں تھی تو انہیں کیوں نہیں شرف ملا؟ اور اگر نبی نے نہیں دیا تو وہ نبی جو اپنے گھر میں عدالت سے کام نہ لے سکے, وہ میدان محشر میں عدالت سے کیسے کام لے لے گا؟ وہ جو گرے میدان محشر میں کیسے عدالت سے کام لے لے گا؟ اور بڑی عجیب بات ہے میرے عزیزو, اگر نبی کی بیٹیوں سے وابستہ ہو کے صاحب نور بن جائے تو نبی کی بیٹیاں تو نوری بنا دے, مگر خود نبی صاحب نور نہ ہو سکے. یہ تو عجیب انداز ہے. نبی کے پاس نور نہیں تھا, اور جبکہ تمہارے محترم ہستی تمہارے لیے وہ خود کہہ رہی ہے کہ اتنا نور تھا کہ میں چاہتی تھی تو اپنی سوئی بھی ڈھونڈ لیا کرتی تھی. اب ظاہر ہے کہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے, اور نبی کے نور کی روشنی میں کوئی سوئی ڈھونڈتا ہے, کوئی جنت ڈھونڈتا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ, ہمارا کروڑ السلام, بہت سی شخصیت ہے. ابھی ہم نے سمجھے کہاں فاطمہ کو نہ سمجھ سکتے. ہمارے کے ساتھ کیا ہے کہ بی بی زہرا کو سمجھ لیں. ہم نے بس اتنا ہی سمجھ لیا تو ہمارے لیے بہت ہے کہ وہ حسنین جیسے بیٹوں کی ماں ہے, علی جیسے مرد مجاہد کی زوجہ ہے. اتنا بھی ہم نے سمجھ لیا تو بہت ہے. لیکن فاطمہ کی عظمت کے لیے اب آپ غور کیجئے, ہم نے ابھی بی بی فاطمہ کی عظمت کو سمجھا نہیں ہے. آپ دیکھو فاطمہ کی عظمت کتنی ہے. جب مسجد میں بی بی آ جائے تو دیکھو نبی اعظم کا کیا طریقہ اور کیا روش ہے, تب تمہیں سمجھ میں آئے گا. علامہ سیاست صاحب نے عجیب بات کہی تھی کہ ایک سلوات پڑھنے مولانا علیہ کہ جس وقت بی بی فاطمہ ان کے درمیان آتی تھی تو اس وقت پیغمبر کی کیفیت ہوتی تھی کہ ادھر مسجد سے داخل ہوئی بھی نبی اپنی جگہ سے اٹھے, قیام کرنے کے بعد گئے, بازوے فاطمہ کو تھاما اور تھامنے کے بعد لا کے مسند پہ بٹھایا, مسند پہ بٹھایا, اپنی مسند پہ بٹھائے تھے اور خود بازو میں بیٹھ جاتے تھے, خود بازو میں بیٹھ جاتے تھے. یعنی اندازہ لگایا یہ کیا کر رہے ہیں نبی, ایک بیٹی کو اتنا بڑا درجہ دے رہے ہیں. کہ یہی تو تم نے سمجھا نہیں ہے. تمہاری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ بیٹی کو درجہ دے رہے ہیں, میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ یہ جزء رسول ہے, یہ جزء رسالت ہے. رسالت کا احترام کر رہی ہے, بیٹی کا احترام نہیں ہو رہا. اللہ سے پیاسا فرماتے ہیں گرامی پلے عصمت میں کچھ اتنی تھی دیکھا ہے, پیر تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل آدم. گرامی پلے عصمت میں کچھ اتنی تھی دیکھا, پیر تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل آدم. کیا عظمت ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. عزیزان محترم, عجیب کیفیت ہے. اب میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, اسی گھرانے سے سمجھا جائے گا کہ بی بی فاطمہ کیا ہے, ان کا درجہ کیا ہے. جس وقت ہمارے پانچویں امام سے سوال کیا گیا, ایک طرح کے آپ کے صدق سماج کو ماتے ہیں, امام پنجم سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیے بی بی فاطمہ تو زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے سے آپ کیا ان کا ایک پانچ دے رہے ہیں ہمیں. تفسیر فرات کوفی
اس کے اندر سورہ قدر کی تفسیر کرتے تھے، وہاں پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں اِنَّا فَاطِمَةَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، توجہ کیجیے، اِنَّا فَاطِمَةَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَمَنْ عَرَفَهَا حَقَّ مَعْرِفَتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ۔ فرماتے ہیں بے شک فاطمہ کی منزلت، فاطمہ کی حیثیت، فاطمہ کا شرف بالکل وہی ہے جو لیلۃ القدر کا حدیث انشاءاللہ نہ سنی ہوگی آپ نے، بہت لوگوں نے، اور جو لوگوں نے سنی ہوگی ان کے لیے تجدید ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اِنَّا فَاطِمَةَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ فَمَنْ عَرَفَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا، جس نے فاطمہ کو ان کی معرفت کے حق کے ساتھ پہچان لیا، فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ ہم نے کہا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ توجہ کیجیے، لیلۃ القدر کیا ہے؟ آواز جو قرآن نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے یا خیر من الف شہر، توجہ کریں عزیزان محترم، فرماتا ہے قرآن کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی رات سے بڑھ کر ایک رات، یہاں پر کہ ایک لیلۃ القدر کا درجہ ایک طرف، 1000 مہینے کی رات کی عبادت ایک طرف، ایک لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، 1000 مہینے کی رات کی عبادت ایک طرف۔ کتنا بڑا وزن ہے لیلۃ القدر کا؟ کتنا بڑا وزن ہے لیلۃ القدر کا؟ جملہ مجھے کہنے دیجیے عزیزو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان فاطمہ کے بغیر عبادت کرتا ہے تو کتنی بھی کمال ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، مگر انسان فاطمہ کے ساتھ ایک سجدہ اتنا قیمتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عرفان فاطمہ کے ساتھ ایک فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے اس کی معرفت کا حق پہچان لیا اس نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا، لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا۔ توجہ کریں عزیزان محترم، اب اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، پروردگار کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور امام پنجم نے کیا کہا؟ پنجم امام نے کیا کہا؟ اِنَّا فَاطِمَةَ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، عظمت فاطمہ پہچانو، فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ تو مجھے کہنے دو قرآن کہیں اور نازل نہیں ہوا، فاطمہ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اس لیے بات پہنچ جائے، اس لیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اسے سینہ پیغمبر پہ نازل کیا، اور پیغمبر کہتے ہیں فاطمہ وہ جملہ ہے جو مجھ سے
ابھی ہم نے بی بی کو کہاں پہچانا ہے؟ اور آپ فاطمہ کی عظمت سمجھو معصوم کی اس حدیث میں کیا کہا؟ فاطمہ ہی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں لیلۃ القدر ملی؟ تمہیں لیلۃ القدر ملی؟ کیا بات ہے. بھائی اگر مل جاتی تو یہ رمضان میں 3 راتوں میں عمل کرنا کیا مانا بھائی؟ اور کریں آپ یہ 3 شبوں میں اعمال شب قدر جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا لیلۃ القدر یہ 3 شبوں میں مسلسل اعمال میں نے کہا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا مولانا آپ بھی کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ قرآن نے کہا ہے کیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا. یہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین نازل ہوتے ہیں. اچھا تو نازل ہوتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروردگار کی رضا سے آتے ہیں, بغیر اجازت کے نہیں آتے. اور جب فکرہ ہے میرے عزیزو, اور جب فکرہ ہے میرے فکرہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, جو قرآن یہ آواز دے رہا ہے اے مسلمانوں, اے مومنوں, اے ایمان والو, دیکھو تمہیں اجازت نہیں ہے جب تک نبی کی اجازت نہ مل جائے ان کے گھر میں داخل نہ ہونا. اپنے گھر کے علاوہ عام گھروں میں بھی داخل نہ ہونا جب تک کہ جب تک کہ اس کے گھر والوں سے اجازت نہ مل جائے. یہ ہماری کیفیت ہے کہ بے دھڑک گھس گئے جس گھر میں چاہا. شریعت نے منع کیا نہیں, خبردار کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. بھائی اگر اس بات کے اوپر ہم عمل پیرا ہو جائے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. توجہ کیجیے, پتہ نہیں کون سا راز وہ ہم سے چھپانا چاہتا ہے, تو ہم اگر اجازت لے کے جائیں گے تو وہ اتنی دیر میں, جب پتہ نہیں کس کنڈیشن میں اہل خانہ ہو, کہتا ہے اجازت لے کے جاؤ تاکہ وہ صحیح کنڈیشن میں آ جائے. اور یہ پرہیزگی اور یہ بے پردگی جو ہمارے گھر میں ہے, محرم نہ محرم تو اتنا مل گیا ہے کہ کچھ بھی نہیں جانتے ہم. بھائی ہر آدمی اس کیفیت میں ہو گیا ہے کہ ماموزاد بھائی ہو, خالاداد بھائی ہو, کوئی بھی ہو, صاحب اس کے سامنے ہماری بہنیں برہنہ سر کھڑی ہوئی ہیں. کیا بات ہے. جبکہ آپ کو اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں. بھائی میں ایک خدمت میں آپ کے بات آ گئی تو پہنچا دوں. شریعت اتنی محترم ہے عورت کے سلسلے سے, اس قدر حساس ہے. آج میں نے تھوڑی سی گزارش کی تھی, اس کو نئے روپ سے سنیے. اتنی حساس ہے یہ شریعت کہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر بند ہیں تو جو کہ تنہائی میں ہے, ہم سے مراد ہماری بہنیں, ہماری مائیں تنہائی میں ہے, اللہ کی عبادت کر رہی ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, آسین کھلی رہ جائے, اللہ کہتا ہے ایسی نماز میں نہیں چاہیے. بال ایک ادھر باہر رہ جائے, بال چک ادھر باہر رہ جائے, عبادت نہیں کھلی. ایک پروردگار یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ یہ تنہائی میں تیری عبادت کر رہی ہے, تو کہاں نہیں ہے؟ تو کہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ تو دیکھتا ہے. تو یہ تنہائی میں تیری عبادت کر رہی ہے, اگر کھلا رہ گیا مال تو کیوں عبادت کو ٹھکرا رہا ہے؟ اگر اب تم نے دیکھا میرے سن, اگر مقام فتنہ ہوتا, فتنے کا ڈر ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. یہاں تو کوئی فتنے کا بھی ڈر نہیں ہے. ارے کاش آپ پہنچے اس جملے پر. بھائی جس جگہ خطرہ ہے کہ نظر غلط پڑے گی وہ
فتنہ ہے، جہاں خطرہ ہے کہ نظر غلط پڑے گی وہ مقام فتنہ ہے، لیکن جہاں کوئی ڈر نہیں ہے، فتنوں سے محفوظ جگہ، تنہائی گھر کے اندر بند کمرے میں بالکل عبادت ہو رہی، یہاں تو کوئی فتنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ آقا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں کہ جو خدا اس جگہ پر کہ جہاں فتنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے عورت کو پردے میں دیکھنا چاہے تو بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں سلام کو یہ بات کر دو۔ اس انداز سے آ جاؤ تو مقام فتنہ ہے، جہاں ریب کی نظر ہے، جہاں تلفظ کی نگاہیں ہیں، وہاں تم چلے آؤ اس انداز سے۔ نہیں خبردار، ہم پسند نہیں کرتے۔ اور اسی کو ذرا سا اپنے انداز میں بیوی نے سمجھا دیا، بیوی نے اپنے انداز میں سمجھایا۔ جب شہزادی سے پوچھا گیا عورت کی خوش قسمتی کیا ہے تو آواز دی، عورت کی خوش قسمتی یہ نہیں ہے کہ نامحرم اسے نہ دیکھے، بلکہ خوش قسمتی یہ ہے وہ نامحرم کو نہ دیکھے۔ ایک سلوات کو یہ ہمارے گھروں کا ماحول کدھر جا رہا ہے، فاطمہ کدھر جا رہا ہے، میرا موضوع مد نظر رکھیے گا۔ میں نے کہا میں بیوی کی تعلیمات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیے اچھا بات میں یہ رہنا جائے اتنا فاطمہ تمہیں کیا معلوم؟ میں نے کہا لیلۃ القدر کیا ملائکہ نازل ہوتے ہیں بإذن رب اپنے پروردگار کی اجازت سے۔ اچھا اللہ کی اجازت سے کیا ہوتا ہے؟ من کل امر سلام، یہ ہر تمہاری کیفیت میں جو سلامتی کا عنوان ہے وہ لے کے آتے۔ لفظ ذرا سا آسان کر دوں، یہ تمہارے تقدیر کو بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ سارے مطلب لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر مقدر کو بدلنے والی رات کا نام ہے۔ میں نے بات کہہ دی، آپ کہاں پہنچے ذرا غور کریں۔ لیلۃ القدر اس رات کو کہتے ہیں جہاں مقدر بدلا جاتا ہے۔ میرا پانچواں ایمان کہہ رہا ہے فاطمہ ہی لیلۃ القدر ہے۔ چلے فاطمہ پہ آتے جاؤ، تقدیر بدلتی چلی جائے گی۔ سلام بڑھئے در فاطمہ ہی وہ ہے کہ جہاں کی تقدیر بدلتی ہے، اپنی مقدر بدلنا ہو تو یہ ایک حدیث نہیں ہے، شخصیت فاطمہ کا ایک تعارف ہے۔ شخصیت فاطمہ کا ایک تعارف ہے کہ فاطمہ کو پہچانو۔ جس طریقے سے لیلۃ القدر کو کوئی نہ سمجھ سکا ویسے ہی بی بی فاطمہ کو کوئی نہیں سمجھ سکا کہ کیا ہے۔ یہ تو ہم اپنی تلاش کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری یہ رات مقدر بدلنے والی ہے، لہذا رات۔ اور عزیزان محترم اس کو عملی طور پر بی بی نے سمجھایا، عملی طور پر بی بی نے سمجھایا۔ روایت کا فقرہ مفاتیح رکھی ہوگی، پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا۔ دیگر حدیث کی کتاب تو اپنی جگہ میں مفاتیح شیخ عباس سکمی کی آپ کو مسجد میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب لیلۃ القدر آنے والی ہوتی تھی تو دن میں اپنے بچوں کو سلاتی تھی، کہتی تھی سو جاؤ، اور تھوڑا سا ان کے لیے شیرینی وغیرہ بنا کے رکھتی تھی۔ پوچھا گیا بی بی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بچوں کی فطرت ہے کہ انہیں کچھ کھانے پینے کو ملنا چاہیے تاکہ یہ جاگ سکے، یہ جاگتے رہیں گے تقدیر بدلتی رہے گی۔ کہ اپنے بچوں کو گھر میں سونے نہیں دیتے تھے شب میں۔ ہمارے یہاں ارے بھانا تھکا ہوا ہے، سونے دیتے تھکا ہوا ہے، دن بھر آفس میں تھا، کہاں جگہ رہے اسے۔ ارے مستعدی تو ہے، سب سے اچھا بات مستعدی تو ہے۔ ایک جملہ کہہ دو میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے لیے نہیں۔ سنا اسلام میں مستحبات
کی حیثیت کیا ہے؟ ریاضیات میں جو صفر کی حیثیت ہے وہی ہمارے یہاں مستحبات کی حیثیت ہے۔ ارے بڑی عجیب بات ہے، مولانا نے سب دبا دیا، بالکل کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، توجہ کیے۔ یہ زیرو جب بھی آپ رکھیں گے تو زیرو ہی رہے گا، 1 2 3 4 5 جتنے زیرو لگا دیے یہ زیرو ہی رہے گا۔ جب اسے ویلیو دینی ہوگی تو اس کے لیے ایک عدد کی ضرورت ہوگی۔ جب اس ویلیو دینی ہوگی اسے تو اس کے لیے ایک عدد کی ضرورت ہوگی۔ اب 1 کے ساتھ آئے تو 10 ہو جائے، 2 کی عدد کے ساتھ آئے تو 20 ہو جائے، 1 کی عدد کے ساتھ 2 آ جائے تو 100 ہو جائے، 3 آ جائے 1000 ہو جائے، بڑھتی چلی جائے گی نا۔ بھئی یہی کیفیت جب واجب کے ساتھ مستحب ہوتا ہے تو مستحب کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن اگر واجب چھوڑ کے مستحب ہوتا ہے تو صفر ہی رہ جاتا ہے، کوئی نتیجہ نہیں ملتا۔ سلام علیہ محمد یہ میں نے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہا، اس سے غلط مفہوم کوئی نکالے تو وہ ذمہ دار ہے۔ میں صرف اپنے تقریب ذہنی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ واجب کی حیثیت، واجب ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ مستحب کیا ہے؟ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ مولانا یہ عجیب بات ہے، ایک حج کرنے گئے تو ثواب ملا ایک حج کا، پورے عزیزوں کو ایک حج کرنے گئے تو ثواب ملا ایک حج کرنے کا، اور گئے زیارت حسین کے لیے تو 70 حج مقبول کا ثواب کیا ہو گیا بھائی؟ مولانا بات سمجھ نہیں آتی، وہ اللہ نے واجب کیا تو اتنا کم ثواب، اور یہ مستحب ہے تو اتنا زیادہ ثواب۔ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا بھائی کہیں کام کیا ہے کبھی؟ کہاں کیا ہے؟ کہا تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ کہا اتنی۔ اوور ٹائم کیا ہے؟ اوور ٹائم کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟ کہا اوور ٹائم میں کتنا ملا؟ کہا مولانا اس کا تو حساب نہ کیجیے۔ میں نے کہا کبھی مالک سے پوچھا نہیں یہ 8 گھنٹہ ڈیوٹی لے رہے ہو تو اتنا دے رہے ہو، اور 2 گھنٹہ اوور ٹائم کر رہے ہیں تو اتنا دے رہے ہو؟ آبادی وہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تمہارا اختیار ہے۔ ایک سلام بولیے محمد اختیار کا جو کام ہے اس پہ درجہ بڑھ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو نہ کہنا کہ مستحب کتنا درجہ کا بڑھ گیا، اس لیے کہ تمہیں ڈیوٹی نہیں تھی۔ اور اسی لیے پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے میرے بندے کو دیکھ، میں نے اس سے مانگا بھی نہیں تھا، میں نے اس سے واجب بھی نہیں کیا تھا، یہ رات کے سناٹے میں اٹھ کے وضو کر کے میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر نافلہ شب پڑھ رہا۔ اب یہ دعا کو ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک فرشتوں بتاؤ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پروردگار تو پوچھ رہا ہے۔ آبادی نہیں، دیکھو میں نے اس سے تقاضا نہیں کیا، یہ صرف میرے عشق میں رات کو جاگ رہا ہے تو میری رحمت کے خزانے کھول دو، میری رحمت کے دریچے کھول دو تو دریچے کتنے کھل جائیں؟ تنہا یہ نہیں بلکہ اس کی بھی بخشش ہو جائے۔ یہ جس کے لیے کہتا جائے اللہ اکبر میں پڑا اسے بھی بخش دیا جائے۔ سلام علیہ محمد۔ تھوڑی سی بات ہے رات کے اوپر، دیکھیا کیا کہتے ہیں؟ کہا سنو یہ رات
ہوئے کہے کے لیے کہا ہم نے سلامتی کا پروانہ لکھا یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور یاد رکھنا زہرہ بھی لیلۃ القدر ہے. جب تک اس کے دروازے پہ وابستہ رہو گے سلامتی تمہارے قدم چومے گی. یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ ظہور قائم ہو جائے. دیکھیں اگر اتنے لوگ مل کے اتنی ہلکی سلام بیوی کی عظمت ابھی ہم نے سمجھی نہیں ہے، شہزادی کی عظمت ہم نے سمجھا نہیں ہے. ہم کہاں سے پہچان سکیں گے کہ بیوی کیا ہے، شہزادی کی عظمت کیا ہے؟ میرے عزیزوں، دنیا انسانیت میں تعلیم دینے والے بے شمار ملے. دیکھتا ہوں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. دنیا انسانیت میں تعلیم دینے والے بے شمار ملے، مگر زہرہ جیسی معلمہ ہمیں کوئی نہیں ملی. زہرہ جیسی معلمہ بات ہے، فقط دعویٰ نہیں ہے، دلیل آپ کے حوالے سے. سرکار اپنی مرتبہ آپ کو کہے کے لیے بھیجا گیا کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ وإن کان من قبل لفی ضلال مبین. اچھا، تعلیم دینے کے لیے کتاب کی، حکمت کی، اگرچہ اس سے پہلے امت کھلی ہوئی گمراہی میں تھی. تو پیغمبر کا کام کیا ہے؟ تعلیم دینا. دی تعلیم کہیں دی؟ ارے ایسی ویسی تعلیم دی ہے. 1400 برس ہو گئے، امت پیغمبر کی آج تک موجود ہے. تعلیماتی کی بنیاد کے اوپر تو یہ سب تعلیم نبی کی. لیکن میرے عزیزوں، جسارت کے ساتھ ایک بات کہنے جا رہا ہوں. 23 برس کی تبلیغ پیغمبر نے اتنا تو کام کیا کہ آخری حج کے بعد 1,24,000 افراد پیغمبر کا نام لینے والے، پیغمبر کے صحابی، یہ وہاں پر موجود ہو گئے. قرآن کے حافظ بھی موجود، روایت کرنے والے بھی موجود، یہ سب موجود ہیں. بہت اچھی تعلیم دی ہے نبی کریم نے. لیکن ایک جسارت کر رہا ہوں، حضور آپ نے بھی تعلیم دی ہے، سب کو تعلیم دی ہے. حبشی کو بھی تعلیم دی، حبشی کو بھی تعلیم دی. ہاں، بلال حبشی کو اتنی تعلیم دی کہ گلدستہ اذان میں پہنچا کے مؤذن بنا دیا. لیکن سرکار اتنے برس کی محنت کے بعد، توجہ کیے گا، اتنے برس کی محنت کے بعد بلال کی جہالت کو ختم کر دیا آپ نے، مگر بلال کا لہجہ نہیں توڑ سکے. عزیزان محترم ذرا غور کیجئے گا، تعلیم کے لیے نبی کریم نے بڑی محنت کی ہے. بلال کو گلدستہ اذان تک پہنچا دیا، جہالت تو ختم ہو گئی، مگر بلال کا لہجہ نہیں توڑ سکے. آخر میں عرب والے بلال کو کہاں پہنچا دیا؟ یہ کہتا اشہد ان، ان کو تو سین کہنا نہیں آتا. کہنا پڑا کہ بلال کی سین ہی اللہ کے نزدیک شین ہے. اور یہیں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب بھی پہچان لو کہ شین کی حیثیت کیا ہے، سین کی حیثیت. ایک سوال تو ایک حبش والا آپ کو بھی ملا تعلیم دینے کے لیے، مگر آپ اس کے لہجے کو نہیں توڑ سکے. اور ایک حبش والی فاطمہ کو ملی،
ضرورت ہے کہ میں بیوی کے فضائل پڑھوں؟ ادھر تاریخ کے جھروکوں میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میں اپنے انداز میں اسے آپ تک پہنچا رہا ہوں. شہزادی کی عظمت کون پہچانا ہے فاطمہ کو؟ ہم اور آپ پہچان سکیں؟ یہ تو گلدستہ مناقب سے چھوٹے چھوٹے پھول توڑ کر کے ہم نے اپنے کردار پر سنوارنے کے لیے آپ تک پہنچایا ہے. عزیزان محترم، شہزادی بڑی عظیم المرتبہ ہستی کا نام ہے. کتنی عظیم المرتبہ ہستی، بس اختتام کلام پہ یوں ہی سماعت فرما لیجیے آپ. اتنی عظیم المرتبہ ہستی کہ کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو سب سے محترم بنایا، اور اتنا محترم بنایا کہ ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاک کو خلق نہ کرتا. یہ جتنے افلاک خلق ہوئے ہیں، یہ جتنی کائنات خلق ہوئی ہے، یہ سب آپ کے صدقے میں. اور آپ کہتے بھی رہتے ہیں سب کچھ نبی کے صدقے میں. بے شک ہمارا عقیدہ ہے یقیناً یہ سب نبی کے صدقے میں. بیانے سے ایک جملہ اور کہتا جاؤں، بھئی یاد رکھنا یہ کائنات نبی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، نبی کائنات کے صدقے میں نہیں خلق ہوئی. یہ کائنات نبی کے صدقے میں خلق ہوئی مگر کائنات کے صدقے میں نبی نہیں خلق ہوا. نبی کو پروردگار نے خلق کیا. کہا کہ میں تمہیں اگر خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ افلاک خلق نہ کرتا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا عَلِي لَمَا خَلَقْتُكَ یا محمد، اور اگر علی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا ہے محمد. یہی بنا کر کے شیعہ ہے نا بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں. ہم نہیں بڑھا رہے ہیں، حدیث قدسی بڑھا رہے ہیں. اب اللہ یہاں سے لگا سکو تو لڑو، ہم سے کیا مطلب؟ کہا ایک محمد میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا. پہچانا عظمت ساری کائنات محمد کے صدقے میں. محمد کے صدقے میں علی. یہ کہنا مناسب ہے یا کہ علی کے صدقے میں محمد؟ عیدے کی خیر منائیے، عیدے کی خیر منائیے. علی کے صدقے میں محمد یا محمد کے صدقے میں علی؟ ہے جو رات کسی کے دائم میں کہے کہ علی کے صدقے میں محمد، کب بڑا قلو کرتے ہو تم لوگ علی کو اتنا بڑھا دیتے ہو. قسم خدا کہ ہم نہیں بڑھا دے، ہماری ضرورت ہی نہیں کہ ہم بڑھا سکتے. پھر کیا مقصد ہے؟ تو ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ کیا مقصد ہے؟ ہم نے پوچھا کہ یہ پیغمبر آپ کے صدقے میں یہ کائنات، تو اس کا مقصد یہ ہوا تو جو کہیے گا اگر آپ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں کائنات کو افلاک کو خلق نہ کرتا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اے میرے نبی اگر اس کائنات کو سمجھانے والا ہی نہ ہوتا تو کائنات خلق کرنے کی ضرورت کیا؟ اگر یہ کائنات سمجھانے والا ہی نہ ہو تو کائنات خلق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا میں نے کائنات سمجھانے کے لیے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم کائنات کو پہچانوا سکو. توجہ کیا آپ نے؟ اب آپ پہنچ گئے کہ میں کہاں تک لے جا رہا ہوں آپ کو. اب کہا کہ اگر محمد کو کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہوگا، اگر محمد کو کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہوتا تو خلق کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ لہذا علی کے صدقے میں محمد کو خلق کیا ہے کہ علی ایسا پہچاننے والا ہے. علی ایسا پہچاننے والا محمد کا
علی کے ساتھ محمد کو حل کیا. اب حدیث ایک مرتبہ کہتی ہے اور سنو اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ محمد تمہیں پیدا کرتا نہ علی تمہیں پیدا کرتا. کون سمجھائے گا علی کیا ہے, کون سمجھائے گا نبی کیا ہے. اگر فاطمہ نہ ہو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا. کیوں؟ اب آپ غور کیے, اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ نبی سمجھ میں آئے گا نہ علی سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کی ذریت کے نقشے قدم بتائیں گے علی کا کردار کیا ہے, نبی کا کردار کیا ہے. کے وجود سے جو ذریتیں ہیں وہ ذریت عرفان کا ذریعہ ہے. تب سمجھا جا رہا ہے نبی کو, تب سمجھا جا رہا ہے علی کو. ورنہ آج اگر حسین نہ ہوتے تو کوئی نہیں جانتا کہ نبی کیا تھا, اگر حسین نہ ہوتے تو کوئی نہیں جانتا کہ علی کیا تھا. اس لیے کہ حسین نے صرف کربلا میں قربانی نہیں دی ہے بلکہ حسین نے اپنے وجود سے نبوت کو بھی زندہ کیا ہے, امامت کو بھی زندہ کیا ہے. یہ فاطمہ کا وجود ہے جو فاطمہ کی منظر کو پہچانو. یہ وجہ عرفان امامت بھی ہے, وجہ عرفان نبوت بھی ہے. اگر فاطمہ مخفی رہ جائے تو کیسے پہچانا جائے گا. اور حضرت نے جب انتظام کیا فاطمہ وجہ عرفان امامت بھی, وجہ عرفان نبوت بھی نہیں ہوتی. آپ نے, میں آپ کو پہنچا رہا ہوں, وجہ عرفان امامت بھی, وجہ عرفان نبوت بھی. نبی کی آنکھ بند ہوئی, امت بھول گئے کہ نبی کیسا تھا. نبی کی آنکھ بند ہوئی, امت بھول گئے کہ نبی کیسا تھا. چادر ڈال کے مسجد تک آ گئی, لہجہ پیدری میں خطبہ دینا شروع کیا, لہجہ پیدری میں خطبہ دینا شروع کیا. اب ذہن کائنات سے ایک مرتبہ سوال کیا, یہ کون؟ کہا یہ بنت محمد, یہ بنت محمد. اور اس کے بعد پھر انصار اور مہاجر کے دروازے پہ جا جا کے علی کے بارے میں سوال کر کے بتایا کہ دیکھو میں نہ ہوتی تو علی کا عرفان کون کراتا. اور یہ مصیبتیں سہ کر کے میں نے علی کو بھی سمجھایا ہے اور نبی کو بھی بتایا ہے, اور اتنا سمجھایا ہے کہ جس وقت میرے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا, جس وقت میرے پہلو کے اوپر دروازہ گرایا گیا اور دروازے کے کیل نے میرے سینے کو زخمی کیا ہے اور میرے پہلو کو شکستہ کیا ہے, اس موقع کے اوپر میں غش کے عالم میں تو چلی گئی. لیکن میرے عزیزو, تم نے کبھی غور کیا کہ جب فاطمہ غش کے عالم میں چلی گئی تو غش سے آنکھ کھلتے ہی فاطمہ کی پہلی آواز کیا تھی؟ فاطمہ کی پہلی آواز یا فضا وزیدی, اے فضا جلدی سے مجھے تھما لو. میں کہوں گا شہزادی, شہزادی یہ کیا ہو گیا؟ شہزادی جرات ماں. ہر زوجہ ایسے موقع کے اوپر اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے, یہ آپ فضا کو کیوں بلا رہی ہے؟ آواز دیا ہے, مجھے معلوم ہے اب نسخی کے اندر میں رسی کا پندہ پڑ چکا, میں علی کو بلا کے کیا کروں؟ مجھے سوال دے, آپ فضا مجھے سوال پھر آپ کے حوالے کرو. فضا جلدی دوڑ, فضا جلدی دوڑ,
میرے سر کی چادر ٹھیک کر. مرزا نے چادر ٹھیک کی. بی بی کیا ہوگا؟ گھر دیکھتی نہیں میرے وارث کو لے گئے. نکل گئی گھر کے باہر نکل گئی. مدینے کی گلی میں دو روایتیں ہیں اس جگہ جو آپ کو تک پہنچا رہا ہوں. ایک روایت ہے کہ مدینے کی گلی میں آ کر فاطمہ نے اپنا ہاتھ پھیلایا, کہا میں ابو الحسن کو نہ لے جانے دوں گی. اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امت نے تازیانہ مارنا شروع کیا. ارے اب کو بیوی کے تازیانہ پڑا, علی ٹھیک پڑے سلمان. بندہ ڈالے کھینچے پہ لے جا رہی ہے. بطلب کے ایک مرتبہ آواز دیا بڑی درد بھرے لہجے میں, خلو ابو الحسن وَإِن اكْتَشَفْتُ رَأْسِي, ارے ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ سر کے بال بھی کھیلتی ہوں. ارے اتنا کہنا تھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی, اگر اس مدے کو اڑا کے بال کھل گئے تو قیامت آ جائے گی. سلمان جس کا وارث مصیبت میں ہو, جس کا وارث مصیبت میں ہو, وہ کیسے اپنے گھر چلی جائے گا؟ مولا کا کہنا ہے اتنا سننا تھا سر جھکا کے آگے ہی گئے میں کی طرح. اب جو گھر کی طرف چلی آئے میں نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ کہنے لگی حکم امامت کو سال نہیں سکتی, علی میرا امام ہے, مجھے حکم دیا ہے میں واپس آ گئی, مگر میرا دل دیکھو میں کہوں گا چاہتا تھی آپ نے رسی کا پھٹا دیکھا ہے, خاندان دور نہیں دیکھے. رسی کا پھٹا دیکھا ہے, خاندان دور نہیں دیکھے. آپ سے نہ دیکھا گیا, آپ طلب گئی, آواز دیکھا ہم سے نہیں دیکھا گیا. اسی کے بعد بی بی فاطمہ کی کیفیت ہو گئی. اسی کے بعد بی بی فاطمہ کی کیفیت ہو گئی کہ اب بی بی سے جو چلا بھی نہیں جاتا تھا. اور میں تاریخ فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, خدا نہ کرے کسی 18 برس کی جوان عورت کو عذاب دے کے چلنا پڑے. اگر خبر ہوتی تو پھر مولا کبھی نہ کہتا وقت غسل علی نے یہی تو کہا فاطمہ پوری زندگی گزارتی علی کو یہ بھی نہ معلوم ہونے دیا. کافی ہوگا رونے کے لیے. مقبل نے بتایا ہے کہ 3 موقع آئے ہیں جب علی چیخ مار کر روئے ہیں. توجہ کر لو عزیزو, انشاءاللہ رونے کے لیے کافی ہے. 3 موقع آئے ہیں جب علی چیخ مار کر روئے ہیں. پہلا موقع جب حسنین امامہ پھینک کر دوڑے ہوئے مسجد میں آئے, بابا ہماری اماں دنیا میں نہ رہی, تو اتنا سننا تھا. علی چیخ مار کر روئے, ارے میرا ہمرا, ارے میری پولی, ارے میری چلی کے آیا, فاطمہ دنیا سے
शहजादी ने कसम खुदा की तारीफ कर रहा है। सुनो, जिस वक्त शहजादी को लेटाया गुस्ल के लिए लेटाया मेरे मौला ने, जैसे ही मकना खोला, मकना खोलते ही बालों पे नजर पड़ी, देखा सर के बाल सफेद हो गए। अरे मेरा वाला चीख पड़ा, अरे किसी जवान के बाल भी सफेद हुए हैं। ए बीबी, अरे नबी के बाद ऐसी मुसीबत पड़ गई। और फिर उसके बाद जब गुस्ल देने लगे और पसलियों से आवाज आई है और बाजुओं पे नील देखे हैं, तो मेरा मौला चीखा। लेकिन अजीजों, मेरा मौला इन मकामात पर बर्दाश्त नहीं कर सका। क्यों? इसलिए कि फातिमा ने अपने शौहर को भी अपनी मुसीबत नहीं बताई, मरते मरते भी तालीम दे गई। देखो, अपनी तकलीफ को अपने शौहर को न बताओ, जहां तक हो सके छिपाना, इसलिए कि दुनिया के उमूर में वो खुद परेशान है। अजीजान मोहतरम, ये कहते तो मेरे को सुन दे दिया, बस मैं खत्म कर दिया। आखिरी जुमले हैं, सुन लीजिए इंशाअल्लाह, कि देखने का भी है तो हो चुका काफी के दिया। आपको खुदा किसी घर में न लाए। आज यकीनन बीबी ज़ैनब आपके बज़्म में कहीं बैठी होंगी। मेरे अम्मा के ऊपर मसाइब सुनकर रोने वालों, आज मेरी माँ की भी दुआएं ले लेना, आज मेरी भी दुआएं ले लेना। इसलिए कि मैं 5 बरस के सिन में थी जब मेरी माँ गुजर गई। मैं 5 बरस में अपनी माँ से महरूम हो गई। भाई मतवा जनाजा तैयार हो गया। जनाजा तैयार होने के बाद सारे मसाइल नहीं पड़ूंगा। आगे मौला ने कहा, आओ बच्चों रुखसत हो जाओ। हसन आए, आने के बाद पायती खड़े हो गए, अम्मा अम्मा, ये कहकर जनाजे में गिर पड़े। हुसैन आए, आंसू आंसुओं से रोने लगे। कहा, फातिमा के गले से लग जाओ। अब अर्ज नहीं, मादर गिरामी, जब भी आपने खुद बुलाया है, हुसैन आपके पास आया है। अम्मा, क्या मोहब्बत खत्म हो गई? वो इतना कहना था, पर्दे का बन टूटे। से महरूम हो जाए। 5 बरस के सिन में अल्लाह काबिल मुबारकबाद हो, काबिल मुबारकबाद हो। शहजादी का गम है, शहजादी का गम है, चीख बोल कर रो रहे हो। कोई खतरा नहीं है ना, कोई रोकने वाला नहीं है ना। अरे आज की रात से नबी कुलसूम कैसे रोए, इसलिए कि अगर आवाज़ के लिए बुलंद होगी तो दुश्मनों को खबर हो जाएगी। ज्यादा ज़ैनब रो भी नहीं सकती, आंसुओं से रो रही है। और उसके बाद जब जनाजा तैयार हो गया, शहजादी ने जनाजे के साथ ताबूत के नीचे अपने को दरवाजे तक पहुंचाया। दरवाजे तक पहुंचाया, जनाजा चला गया। देखें, आप बर्दाश्त कर लेते हैं। जनाजा चला गया। जब जनाजा चला गया तो एक मर्तबा 5 बरस के सिन में ज़ैनब दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई। थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद एक मर्तबा जल्दी से खड़ी होती है। सुनोगे क्या सोचा? आवाज से ज़ैनब ने कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बाबा माँ को दफन करके आए और माँ की कोई निशानी नजर आ जाए तो मेरा बाबा तड़प जाएगा। वो जल्दी से आई, अरे चक्की हटाया, चादर हटाया, एक एक निशानी हटाई। जब सब हटा चुकी 5 बरस के सिन में, जब सब हटा दी, आगे दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई। अब तो जला हुआ दरवाजा देगा। अरे सब हटा देगा, ये दरवाजा किधर ले जाए? माँ की मुसीबत
Hallelujah.